بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا حکومت کی جائیداد پہ ہم حقوق ملکیت حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی بھی انداز میں کسی بھی اسکیم کے تحت حکومت کی جائیداد پہ قابض ہے تو کیا ایسا شخص اس جائیداد کے حقوق ملکیت حکومت سے حاصل کر سکتا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ کیا حکومت کی زمین جو ہے اس کے حقوق ملکیت آپ اس زمین کے مالک بن سکتے ہیں؟ یہ بات میں اس جو آج کے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہ پرانے لوگوں کو پرانے وقتوں میں جو ہے وہ الاٹمنٹ ہوتی تھی، جیسے کہ عارضی کاشت سکیم الاٹمنٹ ہے، چراگاہ سکیم ہے، گھوڑا پال سکیم ہے، کافی ساری سکیمیں تھیں۔ اس لحاظ سے اس سکیموں کے تحت حکومت جو ہے لوگوں کو 100 کنال 200 کنال جو ہے وہ زمینیں دے دیتی تھیں، تو لوگ اپنے پاس جو ہے وہ زمینیں رکھتے تھے پرانے وقتوں میں۔ تو یہ سکیمیں تھیں۔ اب تو خیر یہ سکیمیں بہت کم ہو گئی ہیں اور بعض اوقات تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں لوگ تو ابھی تک لوگ ان پہ قابض ہیں۔ لوگوں کے پاس یہ سکیموں والی زمینیں جو ہیں، جیسے عارضی کاشت سکیم ہے، اس کے تحت بھی اور مختلف سکیموں کے تحت لوگوں کے پاس زمینیں ہیں۔ لوگ ابھی تک اتنی زمینوں پہ، کیونکہ ہمارے اپنے پاس جو ہے وہ کیسز جو ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ 100 کنال اور 200 کنال جو ہے زمینوں پہ قابض ہیں ابھی تک، لیکن وہ زمین کس کی ہے؟ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، حکومت کی زمین ہے۔ لیکن لوگ جو ہے ان کے جو ہے یہ جو اسکیم جو ہیں ان کے جو ٹینڈر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں یا نیلامی میں جو ہے لیتے ہیں، یعنی کہ مختلف صورتیں ان کی ہیں، لیکن قابض وہی لوگ ہیں جو شروع میں جن کو یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی اور پھر ان کی نسلیں چلتی آ رہی ہیں، پھر وہ جو ہے آج وہی خاندان جو ہے اس زمین پہ قابض ہیں۔ اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا جو لوگ یہ قابض ہیں وہ لوگ ان زمینوں کے حقوق ملکیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پوزیشن یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ کافی سارے اس حوالے سے کیسز ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ کئی لوگوں نے 1983 میں 1983 میں یہ جو الاٹمنٹ ہوئی تھی لوگوں نے، وہ الاٹمنٹ میں لوگوں نے یہ زمینیں لیں۔ زمینیں لینے کے بعد 95 میں یہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جو لوگ کسی بھی اسکیم کے تحت گورنمنٹ کی زمین پہ قابض ہیں وہ اپلیکیشنز دیں فار پروپرائٹری رائٹس، حقوق ملکیت کے لیے۔ لوگوں نے درخواستیں دے دیں۔ وہ درخواستیں کچھ لوگوں کو ڈیسائیڈ ہوئیں، کچھ لوگوں کو مل گئے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ پینڈنگ رہیں۔ وہ درخواست دینے والے فوت ہو گئے، اس کے بعد ان کی نسل آ گئی، لیکن اب تک وہ درخواستیں پینڈنگ رہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں جن لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ پرانے اس نوٹیفیکیشن کے تحت یا کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن آیا تھا اس دوران کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جس سکیم کے تحت حکومت کی زمین پہ قابض ہے وہ اپلیکیشن دے حقوق ملکیت کے لیے، اور انہوں نے اس ود ان ٹائم جو ہے وہ اپلیکیشنز دی ہوں اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو جو اس وقت تھیں اس کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوں، تو وہ اپلیکیشنز کا ان کا فیصلہ نہ ہوا ہو اور اس اپلیکیشن کی بنیاد پہ ان کو حقوق ملکیت نہ ملی ہوں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشنز ابھی تک پینڈنگ ہیں، تو اس بنیاد پہ آپ کو حقوق ملکیت مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جی آج میں جو ہے اپلیکیشن دیتا ہوں اور 2025 میں آ کے اپلیکیشن دیتا ہوں اور مجھے حقوق ملکیت مل جائیں، تو اس میں واضح طور پہ حکومت کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ جی کوئی بھی کسی بھی شخص کو حقوق ملکیت نہیں ملیں گی، گورنمنٹ کی زمینوں پہ حقوق ملکیت اب گورنمنٹ نہیں دیتی۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلی صورتحال بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص پرانے وقتوں میں یا اس وقت انہوں نے جب ان کی جو الاٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت کی ان کی اپلیکیشن اگر کوئی پینڈنگ ہے 2014 میں بھی اور 1994 میں بھی، 1994 میں تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور 2014 میں ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص جن لوگوں نے جس وقت یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی اور بعد میں لیٹر آن جب ان کو حقوق ملکیت کے لیے کہا گیا اور انہیں یہ درخواستیں دی ہیں اور ان کی زمین جو ہے وہ ممنوعہ حدود کے باہر آتی ہو تو انہوں نے درخواست بھی ود ان ٹائم دی ہو تو ان کو حقوق ملکیت دے دینے چاہیے۔ تو آج کا ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹینڈرز ہیں، جنہوں نے الاٹمنٹ پہ زمینیں لی ہوئی ہیں
اور وہ حقوق ملکیت کے لیے سوچ رہے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں اس زمین کا حقوق ملکیت مل جائے. دوسری تیسری نسل تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک بندے نے لی تھی، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، پھر اس کی نسل آ گئی، پھر وہ فوت ہو گیا، پھر اگلی نسل آ گئی. یعنی کہ یہ نسل در نسل جو ہے وہ کچھ ایک دو نسلوں میں تو زمینیں چلی ہیں. تو یہ اگر آپ وہ لوگ جنہوں نے اپلیکیشنز پہلے دی ہوئی ہیں وہ اس زمین کے جو حقوق ملکیت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آج کل جو ہے وہ حکومت نے حقوق ملکیت جو ہے یہ بالکل بند کر دیے ہیں. حقوق ملکیت کسی بھی زمین جو کہ گورنمنٹ کی زمین ہو وہ کسی کو حقوق ملکیت نہیں دے رہی. تو یہ تھا جی یہ انفارمیشن اس حوالے سے کہ کیا حکومت کی زمین پر حقوق ملکیت آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس زمین کے مالک بن سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ رائے حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.